اس پورے کانٹیکسٹ میں اب آپ کو حدیث سمجھ آئے گی جو مسند امام احمد میں موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، اور شعیب آرنوت جو مسند امام احمد کی تحکیم کرنے والے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے۔ اس میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ اپنے دور میں حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے آئے۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ اے معاویہ، تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا جو کچھ تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا؟ حجر ابن عدی شیعان علی میں سے تھے، شروع کے مسلمانوں میں سے تھے، ان کو حضرت معاویہ نے ظلماً شہید کروایا۔ وہ پوری ڈیٹیل آپ کو مستدرک الحاکم میں ایک پورا چیپٹر ہے حجر ابن عدی کا۔ وہ سر میری ویڈیوز دیکھ کے امام حاکم نے نہیں، میری پیدائش سے بھی وہ پہلے کا ہے، 1000 سال پہلے۔ حجر ابن عدی جیسے صحابی، راہب و صحابہ رسول اللہ، حضور کے صحابہ میں درویش کیوں مارا گیا؟ کیا امیر معاویہ نے اس کے سامنے پیش کیا؟ اس نے کہا کب میں تیری بیعت سے منعرف ہوا؟ میں اور میرے ساتھی اسید پر قائم ہے جو حسن نے کیا تھا۔ اس نے کہا نہیں، بچنا ہے تو علی پر لعنت کر۔ انہوں نے کہا یہ کفن بچھے ہوئے اور قبریں کھدی دکھا کر تم چاہتے ہو کہ جس سے ساری عمر محبت کی ہے اس پر لعنت کرے؟ جاؤ قتل کر دو اور اپنے ساتھیوں سے کہہ اللہ میرا یہ کپڑے نہ اتارنا، خون آلود، میں اسی طرح پلس رات پر اس سے ملوں۔ جاؤ اٹھاؤ صحابہ کرام کے حالات اور پڑھ لو کہ حجر ابن عدی غریب کس طرح مارا گیا۔ اس پر ہی حضرت حجر ابن عدی نے جب زیاد سے کہا کوفہ میں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، یہ نماز کا کوئی وقت ہے، جمعہ کی وجہ سے مغرب ہو رہی ہے، تو ان بیچاروں کے خلاف کیس امیر معاویہ کے پاس بھیج جائے گا کہ انہوں نے بغاوت کی ہے۔ وہ بیچارے کہتے رہے کہ ہم حضرت حسن کی صلاح پر قائم ہیں، مگر نہیں، ان کے سامنے قبریں کھودی گئی، کفن بچھائے گئے، اور حضرت حجر جیسے صحابی، حضرت حسین سے پہلے کی بات، راہب و صحابہ محمد کفن بچے ہوئے ہیں، قبریں کھودی گئی ہیں۔ کہا بچنے کی صرف ایک صورت ہے کہ تم علی علیہ السلام پر لعنت کرتے۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، عمر گزری ان سے محبت کرتے، میں جان بچانے کے لیے لعنت کر، اور اپنے لوگوں سے کہا، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحابہ میں لکھ لیں، ہاں سب محدثین نے لکھا جو صحابہ پر کتابیں، کہ میرے کفن آلود کپڑے نہ، یہ خون آلود کپڑے نہ اتارنا، نہ بھیڑیاں اتارنا، مجھے اسی طرح دفن کر دینا، میں پر صراط پر معاویہ سے اسی طرح ملاقات کروں گا، وہاں میری اس کی ملاقات ہوگی۔ وہ 13 حدیثیں آپ پڑھیں، آپ کے آنسو نہیں رکیں گے کس ظلم کے ساتھ حجر ابن عدی کو قتل کروایا گیا، صرف اس بات پہ کہ یہ جمعے کی نماز لیٹ کر دیتے تھے، ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ کرتے تھے، یہ مخالفت کرتے تھے، اور اس شخص کی قبر وہاں پہ کھودی گئی جو علاقہ حضرت عمر کے دور میں حجر ابن عدی نے فتح کیا ہوا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اور آخری وقت میں کہا گیا کہ بچت کی ایک صورت ہے کہ حضرت علی پہ لعنت کر دو، چھوڑ دیں گے۔ ان کا پوری زندگی علی سے عشق کیا، اب موت کو دیکھ کے تو میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم کر دوں؟ اور کہا 2 نفل پڑھنے کی اجازت دو، اور نفل تیزی سے پڑھے، اور کہا میں نے اس لیے تیزی سے پڑھے تاکہ تمہیں یہ نہ ہو کہ میں موت کو ڈیلے کرنے کے لیے نماز اس طرح پڑھ رہا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی اتنی تیز نماز نہیں پڑھی۔ اور پھر کہا وصیت کی لوگوں کو، ایران والوں نے حجر ابن عدی کے اوپر، جن کو آپ کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے، انہوں نے پوری ایک فلم بنائی ہے حجر ابن عدی کے اوپر، یوٹیوب پہ رکھی ہے اردو ڈبنگ کے ساتھ۔ بس تم لوگ ابو تراب سے اظہار بیزاری کرو اور اپنے آپ کو نجات دے دو، اپنے جسموں کی آزادی کے لیے روحوں کو قید کروا دے، ہرگز نہیں۔ تو انہوں نے وہاں پبلک کو وصیت کی کہ مجھے میری انہی بیڑیوں میں اور انہی خون آلود کپڑوں میں دفن کرنا ہے، قیامت والے دن پولیس رات پہ میں معاویہ کا گریبان پکڑوں گا۔ ان کے ساتھی بھی قتل کیے گئے، صرف ایک ٹسل کے اندر کہ حضرت علی کے سپورٹر کیوں ہے۔ وہ ماجرا معروف ہے کہ ایک شخص گیا شام میں، حلب شام کا ایک شہر ہے جہاں پر ایک صحابی کی قبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی، بڑے معتبر اور جید صحابی کی قبر ہے، حجر ابن عدی، جو امیر المومنین کے زمانے میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ ان کا مزار ہے، ایک زائر ان کے مزار پہ حاضر ہوا تو وہاں اس نے جا کر مقامی آدمی سے پوچھا کہ یہ کس کا مزار ہے، کس ہستی کا، کس بزرگ کا مزار ہے، کوئی تختی نہیں لگی ہوئی تھی، تو اسے بتایا اس مقامی مجاور نے
کہ یہ حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ کا مزار ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ کون تھے، ذرا مزید تفصیل بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوستوں میں سے، ساتھیوں میں سے تھے. تو کہا کہ یہ کیسے شہید ہوئے، تاریخ بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو شہید کر دیا. قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، وہ شہید بھی رضی اللہ، امام بھی رضی اللہ، اس کا دشمن بھی رضی اللہ. خوب دل کرتا ہے احترام کرنے کا، کرتے رہو، اس سے تو کوئی رکاوٹ نہیں بنتی، لیکن حقیقت سمجھ تو لو کہ کیا ہوا، مارا کس نے، مرا کون، کیوں کیا یہ سارا کچھ. بعد میں بے شک احترام کرو ان کا، کوئی بے احترامی کرنا لازمہ نہیں ہوتا، احترام سے نام لو، سب کا نام لو آپ. اب حجر ابن عدی ان کے ساتھیوں کا جب قتل ہوا، سیدہ عائشہ تو پھر بڑی دکھی تھی اس کی وجہ سے. تو حضرت معاویہ جب ملنے کے لیے آئے، مسند امام احمد المستدرک الحاکم میں موجود ہے، شعیب ارنوت نے کہا حدیث صحیح ہے. کہا معاویہ تجھے کوئی خوف نہیں آیا، تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ کیا، اور تجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں ایک بندہ مقرر کروں جو چھپ کے تیرے اوپر وار کرے اور تجھے قتل کرتے. یعنی حضرت عائشہ کا غصہ کس لیول کا تھا کہ میں گریلا وار کروا کے تجھے مروا نہ دوں. تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ایسا کریں گی، کیونکہ ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ مومن کبھی چھپ کے وار نہیں کرتا. لوگوں کو حدیثیں سنانی، کس کو؟ اما عائشہ کو. اور پھر کہا کہ اما یہ بتائیں آپ کا جو میں نے خرچہ پانی لگایا ہوا ہے اس معاملے میں تو کوئی، اور وہ انہوں نے نہیں لگایا ہوا تھا، وہ تو آپ کو مال غنیمت میں سے مسلمانوں کو وظیفہ ملتا تھا، حضرت عمر کے دور کا شروع ہوا تھا، اس میں تو کوئی آپ کو شکایت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا مجھے اس معاملے میں کوئی شکایت نہیں، یہ شکایت تھی جو میں نے تمہیں کی ہے. تو انہوں نے کہا اما یہ کام چھوڑیں، ہمیں اپنے کام دنیاوی چلانے دیں، ہمارا معاملہ اور اللہ کا معاملہ، ہمیں ہماری سیاست والے معاملات میں آپ دخل نہ دیں. آپ اندازہ کریں. اور یہ ہمیں تاریخ سے روایتیں لا کے دیتے ہیں کہ جی وہ جناب جی حضرت عائشہ کہتی تھی میری زندگی بھی معاویہ نوں لگ جائے. اس نے تہاڈی ہسی بھی دستی ہے کہ روایتاں کس نے کڑیاں ہونیاں نے، کیونکہ حدیثیں کچھ اور بتا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی شخص کہے گا جس کے بھائی قتل ہوئے ہوں، جس نے اتنے قتل عام دیکھا ہو. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ سیدہ عائشہ کو ساری گیم سمجھ آ گئی تھی. جنگ جمل میں بھی ان کو مس یوز کیا گیا، بعد میں ان کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی. تو یہ وہ کہانیاں بنا بنا کے بتاتے ہیں. تو اب اس پورے سینیریو میں دیکھیں، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کو بڑا قلق تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کے ایٹیچیوڈ کے اوپر، اس لیے انہوں نے یہ بات کی.